داؤد علیہ السلام کا حسین و جمیل جو جملہ ہے کہ ان کے حواریوں نے کہا حضرت داؤد کے جب جا رہے تھے کہا کہ آپ تو خدا سے باتیں کرتے رہتے ہیں تو ذرا ہمیں یہ تو بتائیے گا کہ آپ کا خدا ہم سے کب راضی ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب راضی ہے کہ نہیں ہے۔ جناب داؤد نے سوال کیا، کتنا آسان پیمانہ بتایا اس پر کہ اے داؤد جا کے میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں کہ نہیں، ان سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ واہ 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 واہ، اگر میرا بندہ مجھ سے راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں۔ واہ واہ واہ۔ کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا رہتا ہے؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو ہر وقت مصلی پر نہیں بیٹھا ہوا، ہر وقت نماز نہیں پڑھا رہا انسان۔ جی، سال میں روزے تو فرض کیے گئے، فقط ماہ رمضان کے کیے گئے، فقط 30 روزے رکھ رہا ہے انسان۔ حج سال میں 1 ہی مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 ہی مرتبہ ہے فرض، ویسے جب جتنی جلد اپنے مال زکوٰۃ نکالیں آپ۔ جہاد جب کبھی ہو جائے تب آدمی۔ تو یہاں عبادت سے مراد کیا؟ عبادت مراد یہ کہ ہر لمحے، ہر لہجہ، ہر لحظہ، ہر سانس کے ساتھ خدا کی عبادت ہونی چاہیے، ہو رہی ہے۔ خدا کی معرفت ہونی چاہیے۔ اور خدا نے کہا کہ بل ہم لکم فی القلب جدید، کہ وہ پروردگار عالم جو تمہیں ہر لمحے نئی زندگی عطا کر رہا ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم جب کچھ دعا مانگتے ہیں، منت مانگتے ہیں، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کا۔ کچھ ہماری بات مان لی گئی جو ہم چاہتے تھے، شکر ادا کر دیا ہم نے۔ شکر کے معنی یہ نہیں ہے، کہا کہ جب وہ اللہ تمہیں ہر لمحے نئی زندگی عطا کر رہا ہے، وہ تو ہر سانس میں ایک نئی زندگی۔ ہر لمحے نئی زندگی کیسے مل رہی ہے ہمیں؟ کسی طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جس میں انسانی کو برقرار رہنے کے لیے، اس وجود انسانی کے لیے ضروری کیا، سب سے زیادہ عنصر کیا ہے؟ پانی کے بعد سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ خون ہے اس کا۔ خون۔ کیا جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جو اس وقت ہماری پیدائش کے وقت اللہ نے ہماری باڈی میں جو خون رکھ دیا ہے، کیا اب وقت آخر تک وہی خون رہتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہر لمحے پورے وجود کے خلیے زندہ مرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہر لمحے خون کے نئے ذرات بننا ضروری ہیں پورے جسم کے، پورے جسم کے لیے۔ اگر ذرات، ان خون کے ذرات کا بننا ختم ہو جائے تو پھر انسان ڈائلیسس پہ آ جاتا ہے، ان تمام معاملات پہ آتا ہے، انسان پھر جگر میں خون چڑھواتا ہے انسان۔ بات یہ ہے کہ جب جسم انسانی کی بقا کے لیے ہر لمحے خون کے نئے ذرات کی ضرورت ہے، تو وہ کون ہے جو میرے جسم کے اندر ہر لمحے نئے خون کے ذرات پیدا کر رہا ہے؟ بے شک۔ جب خون کا ہر ذرہ نیا پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحے مجھے نئی زندگی مل رہی ہے۔ جب ہر سانس کے ساتھ نئی زندگی مل رہی ہے تو ہر لمحے شکر ہونا چاہیے۔ واہ۔ اب شکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے لیے میں سر کو سجدے ہی میں رکھوں، نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ ان کی عادت تھی، میرے چوتھے امام کی، کہ جیسے ہی کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھا کام ہوتا، فقط شکر اسی لمحے شکر اللہ ادا ہوتا جبھی تو سید الساجدین بازار سے گزر رہے تھے، خدا کی نعمت شکر ادا کیا۔ کہنے والا نے کہا کہ مولا مسجد قریب تھی، مسجد میں جا کے شکر ادا کرتے تھے۔ میرے مولا نے کہا کیا یہ تجھے معلوم ہے کہ مسجد جانے تک میں زندہ رہتا؟ واہ واہ واہ۔ جس لمحے نعمت مل رہی ہے، جس لمحے میری دعا عرف ربہ فقط من عرف نفسہ فقط عرفان ذات، ایک جملہ مختصر ہے، اس کی تشریح کرنے جائیں ہم تو صفحات کے صفحات کالے ہو جائیں گے، تشریح نہیں ہو سکتی۔ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ جو میرا وجود ہے، ایک جو 5-5.5 فٹ کا جسم ہے، اس کو غور کر لے انسان، ٹھیک ہے۔ کیفیت کیا ہے کہ دیکھیے، میں نوالا کھاتا ہوں نا، توڑتا ہوں، نوالا توڑنا میرے ہاتھ میں ہے، منہ میں رکھنا میرے ہاتھ میں ہے، چبانا میرے اختیار میں ہے، چبانے کے بعد یہاں تک میرا اختیار ہے، مگر جیسے یہاں سے یہاں گیا میرا اختیار ختم ہو گیا۔ اور کمال کیا ہے صورتحال کہ یہاں 2 رگیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، 2 پائپ لائن ساتھ ساتھ ہیں، ایک سانس کی پائپ لائن ہے اور ایک غذا کی پائپ لائن ہے۔ کبھی آج تک ایسا ہوا کہ بال سے بھی زیادہ باریک پردہ ہے درمیان دونوں کے اندر، کہ جو جہاں میرا اختیار سلب ہو جاتا ہے اب وہاں سے اختیار الہی شروع ہوتا ہے، وہ نظام الہی شروع ہوتا ہے۔ کبھی غذا کی نالی میں غذا کی نالی میں جائے گی، سانس کی نالی میں نہیں جاتی، اور اگر چلی جائے فوراً چھینک آتی ہے، فوراً چھینک آتی ہے، اس کا بھی حل ہے، فوراً پھندا لگتا ہے، فوراً چھینک آتی ہے تاکہ وہ ذرات باہر نکل۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو سسٹم چل رہا میری باڈی کا، مجھے تو پتہ ہی نہیں نا، مجھے تو اتنا پتہ ہے یہ میرے 2 ہاتھ ہیں، یہ 2 ٹانگیں ہیں، یہ 2 آنکھیں جسم ہے۔ اب اس کے اندر پوشیدہ جو پورا نظام ہے، جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہا، میں سو جاتا ہوں بستر پر تب بھی نظام چل رہا ہے،
وہ کون ہے کہ جس نے میرے اس نظام کو ہر وقت زندہ رکھا ہوا ہے؟ وہ یقیناً میرا پوری خالق کائنات کے نظام کو رکھا ہے. اس کا چیلنج تو اتنا واضح کہ وہ مکھی جو تمہارے کھانے پہ بیٹھتی ہے اور چند ذرات لے کے چلی جاتی ہے، چیلنج ہے وہ واپس لا کے یہ دکھا. قرآن کی آیت ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. واہ، تو وہ پروردگار عالم جو اچھا دوسری بات ہے کہ میں وہ اللہ کے جس نے میری خلقت مجھے پیدا کرتے ہوئے جب اس کا ارادہ ہوا کہ مجھے خلق کیا جائے، اپنے بندے کو خلق کیا جائے، کتنا بڑا وعدہ کیا اس نے کہا کہ میرے بندے یاد رکھ، آج دنیا میں جو فسادات، چھینا جھپٹی، خاندان کے خاندان جدا ہو جاتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ اس شکم کی، اس دوزخ کو بھرنے کے لیے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز. مسئلہ یہ ہوا کہ جو ذمہ داری خدا کی تھی اس کو ہم نے اختیار کر لیا، جو ہماری تھی اس کو ہم نے فراموش کر دیا. میرے اللہ نے خلقت کے وقت ہی کہا کہ میرے بندے یاد رکھ، تیرے رزق کی ذمہ داری میری ہے. واہ، بے شک. اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے، خدا نے وعدہ کیا تیری ذمہ داری میری ہے، اس رزق کی خاطر مجھے نہ بھول جانا. واہ، اور کتنا بڑا با وفا ہے وہ، الوافی صفات میں سے ہے نا خدا کی، کتنا بڑا وفا ہے کہ ابھی روح بطن مادر میں منتقل ہوتی ہے کہ سینہ مادر میں غذا کا اہتمام پہلے کر دیتا ہے. واہ، واہ، بے تو شک. وہ پروردگار عالم جو بطن مادر میں رہتے ہوئے میری غذا سے غافل نہ ہو رہا ہو. اور دیکھیے شریعت نے حکم کیا دیا دنیا میں آنے کے بعد، دنیا کا دستور ہے نا، دنیا میں آنے کے بعد جب تک میری عمر اس سطح تک نہ پہنچی کہ میں عبادت کے لائق ہو جاؤں، کچھ سمجھ بوجھ آ جائے، کوئی سوال جواب ہی نہیں، جب تک مجھے مکلف نہیں بنایا تو کوئی تکلیف بھی مجھے نہیں دی. مگر ہاں جیسی اس سن بلوغت تک میں پہنچا، اب کہا گیا میرے بندے یاد رکھ، تجھے ہم نے، وہ کون تھا کہ تجھے اس نرم و نازک جسم کو سنبھال رہا تھا، گردن ٹھہرتی نہیں تھی، ہاتھوں میں جان نہیں تھی، ٹانگیں تیرا بدن اٹھا نہیں سکتی تھیں، آنکھیں تیری ایک جگہ ٹھہرتی نہیں تھی. وہ کون تھا کہ جس نے تیرے ماں باپ کے دل میں تیری شفقت کو پیدا کر دیا، تیری محبت کو پیدا کر دیا. وہ کون تھا جو رات کو جاگ جا کر انجان طریقوں سے تیرے لیے اس کا اہتمام کر رہے تھے. تو ذرا سوچے انسان کہ وہ پروردگار عالم جو بطن مادر میں رہتے ہوئے دنیا میں آنے کے بعد بھی جو ایک لمحے کے لیے بھی میرے رزق سے غافل نہیں ہوا، جب تک مجھ پہ کوئی تکلیف شرعی واجب نہیں ہوئی اس وقت غافل نہیں ہوا. تو جب تکلیف شرعی مجھ پر واجب ہو گئی، اب سرکاری ڈیوٹیاں مجھ پر ہو گئیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب سرکاری ڈیوٹیاں واجب ہو جائیں میرے اوپر اس کے بعد مجھ سے غافل ہو جائے گا؟ واہ واہ، کسی لمحے غافل نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے. یعنی عرفان ذات ضروری ہے عرفان توحید کے لیے، اور عبادتیں پھر ڈیوٹی نہیں لگیں. یہ جو ہے نا، دیکھیے میرے مولانا نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ایک جسم صغیر رکھتا ہے، تیرے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے. بے شک، بے شک. یہ کائنات عالم صغیر ہے. واہ واہ واہ. اس عالم میں کیا ہے؟ چاند، سورج، چٹانیں، پہاڑ، دریا، آگ، درخت، حیوان، یہ سب ہے نا، یہ سب عالم صغیر ہے، سیارے، خلائیں، سب عالم صغیر ہے. کہا تو عالم اکبر ہے، یہ جو کچھ باہر نظر آ سب کچھ تیرے اپنے اندر موجود ہے. واہ واہ واہ. اور اگر تو نے اپنے قلب کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیا، پہچان لیا، اور دیکھیے نا حضرت داؤد علیہ السلام کا حسین و جمیل جو جملہ ہے کہ ان کے حواریوں نے کہا حضرت داؤد کے جب جا رہے تھے، کہا کہ آپ تو خدا سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ذرا ہمیں یہ تو بتائیے گا کہ آپ کا خدا ہم سے کب راضی ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب راضی ہے کہ نہیں ہے. جناب داؤد نے سوال کیا، کتنا آسان پیمانہ بتایا اس پر نے کہ اے داؤد جا کے میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں کہ نہیں، ان سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں. واہ 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 واہ. اگر میرا بندہ مجھ سے راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں. واہ واہ واہ.